دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو دین اس کا مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی شریعت کے ایک حکم کی بے ادبی کی، اگر نماز کو بھی بے ادبی کے طریقے سے پڑھیں گے تو یہ مذاق بن جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین کلہ بادب، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا، درود شریف کے آداب۔ میرے دوستو، دین ادب کا نام ہے۔ اگر ادب کو پورا کرتے ہوئے دین کا کام کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، تو ہمیں اس کام کا فائدہ بھی ملے گا۔ اگر بے ادبی کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے نقصان ہوگا، وبال ہوگا۔ تو اسی لیے درود پاک کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنی عظمت والی عبادت ہے، جس کو اللہ خود بھی کرتا ہے، جس کو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے تھے۔ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے ہمارا رتبہ، ہمارا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنی بڑی عبادت اہم ترین ہوتی ہے، اتنے ہی اس کے آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کا خیال مکمل طور پر کرنا ہوتا ہے۔ آداب کے بغیر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ٹوپی ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کا موقع یہ ہے کہ اس کو سر پہ پہنا جائے۔ اگر کوئی پاؤں میں پہنے گا، یہ ٹوپی کی توہین ہے، بے ادبی ہے، یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کی اپنی جگہ یہ ہے کہ اس کو سر کے اوپر باندھا جائے، سر کے اوپر پگڑی اور ٹوپی پہنی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عظمت والی ہے، حضور کتنی عظمت والے ہیں، جن کے آنے سے کائنات میں نور چمکا، کائنات میں ہر خطہ جگمگا اٹھا۔ ایسا پیغمبر دھرتی پہ تشریف لایا جس کی امت ہونے میں، امت میں شمولیت کرنے کے لیے نبی دعا مانگتے رہے، نبی تڑپتے گئے، اللہ ہمیں نبوت کا تاج نہ پہنا، نبوت کا صحرا ہمیں نہ پہنا، آخری پیغمبر کا امتی بنا دے۔ تو اندازہ کریں کتنی شان والا پیغمبر ہے، جس کا چہرہ بھی چاند سے زیادہ چمکدار ہو، جس کی زلفیں بھی چاند رات کی تاریکی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، پیغمبر کی آواز سے اپنی بلند آواز بھی نہ کرو، پیغمبر کے سامنے آواز کو پست رکھو، بلند نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کر کے بے ادبی کا ارتکاب کرنے والے ہوگے۔ تو اسی لیے حضور کا ادب بھی ضروری ہے۔ حضور پر جو درود پاک پڑھنا ہے، اس کو بھی ادب کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حضور خوش نہیں ہوں گے، اس کا پورا مقصد، پورا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کا ایک ادب تو یہ ہے، ایک مجذوب فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک کو چلتے پھرتے نہ پڑھا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ کتنی عظمت والا کام ہے، کتنی بہترین تحفہ ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہو، تمہیں ہو کے آ گیا، آپ بیٹھ کر پڑھیں، چاہے ایک مرتبہ بھی پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ایسے جیسے اس کا حق ہے۔ دیکھیں، ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر مل کر بیٹھتے ہیں تو اب ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئے،
حضور کریم سے سب سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے افضل شخص دھرتی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس کے اوپر درود پڑھنے کی باری آئے تو ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ حضور کی زندگی کو، حضور کے جسم کو، حضور کے روضے کو ذہن میں لا کر درود پڑھیں تو اس کے برکات بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ تو وہ مجذوب کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے، ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر درود پاک پڑھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں درود پاک کو ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں اس لیے کہ حضور پر بھیجا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو خط لکھا جائے تو آدمی ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، احترام کے ساتھ کاغذ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے اوپر ترتیب کے ساتھ لکھتا ہے، سوچ سمجھ کر لکھتا ہے، توجہ کے ساتھ اس کو خط لکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب حضور کریم جن کا رتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، ان کے اوپر جب تحفہ بھیجا جا رہا ہو، ان کو جب گفٹ دیا جا رہا ہو، تو اس وقت بھی پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے، تاکہ حضور خوش ہوں اور ہمیں دل کے اوپر اس کے اثرات، اس کے فائدے مرتب ہوں، ہمارا دل بھی نورانی ہو، دل کے اندر بھی نور چمک اٹھے۔ تو اسی لیے درود پاک جب بھی پڑھیں باوضو ہو کر، ادب کے ساتھ اور بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر، توجہ سے حضور کے روضے کا دھیان بھی رکھنا ہے اور حضور کی عظمت کو بھی دل میں بٹھانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ایسے کرنا ہے کہ یہ روضہ رسول ہے، یہ میں بیٹھا ہوں اور میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر گویا کہ میں درود پڑھ رہا ہوں۔ تو اندازہ کریں جب ایک بندہ حضور کے روضے کے سامنے ہوا تو کتنی توجہ کے ساتھ درود پڑھتا ہے، حضور کی زندگی کو بھی سوچتا ہے، حضور کی عظمت بھی دل میں موجود ہوتی ہے۔ تو جب یہ منظر ہمارے سامنے ہوگا، دنیا میں جس خطے میں بیٹھے ہوں گے کہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہوں، تو اندازہ کریں تو دل کے اندر جب حضور کا خیال ہوگا، حضور کا عشق ہوگا، حضور کی عظمت ہوگی، حضور کی محبت اور الفت ہوگی، تو اس وقت جب ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس جملے کا، اس درود پاک کا، اس گفٹ کا، اس تحفے کا اثر، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کا نور ہمارے دل میں مرتب ہوگا اور حضور کی عظمت کا خیال کرنے کی وجہ سے ہمارا دل نورانی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے جب حضور پر درود پڑھا جائے تو اس کا ادب بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے اندر درود پاک لکھیں یا اللہم صلی علی محمد لکھیں یا میرے حضور کا نام لکھیں محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔